العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں تیرے بار کا آراؤں میں ہمیں ایک تیرے بار کا آراؤں میں خشکیوں میں کبھی بڑھتے کبھی دریاؤں میں اور دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور شام آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی اور کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار. اور کسی شاعر نے علم کی جہت کو اور علم کی سمت کو متعین کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ سے کرے تو تعلیم کی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی. میرے قابل احترام قابل تحریم معزز بزرگان دین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے سر پر جس وقت پگڑی باندھی جا رہی تھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ سر پر ہی پگڑی باندھے تک رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پوری طرح سے باندھ دے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا جس کا میں کسی بھی حیثیت سے مستحق نہیں تھا. آپ لوگوں نے مجھے ان علماء کرام کے سامنے یہ اعزاز بخشا کہ میرے سر پر اس قدر عظیم دستار باندھا. اللہ آپ نے جن امیدوں کے ساتھ میرے سر پر دستار باندھا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امید کو میرے حق میں بڑھائے.
تقریباً 2 سال پہلے حضرت مولانا فاروق صاحب آواز مت کرنا ہو. میرے پاس سورت میں ہمارے مدرسے میں تشریف لائے. ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ ہمیں اپنے شہر کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم، دین کی بھی تعلیم اور عصری ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن دونوں کو جمع کیا جا سکے. عصری تعلیم کے سلسلے میں اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن دینی تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ کس طرح سے ہم سلیبس اور نصاب رکھیں کہ ہمارے شہر کے طلباء کے اندر نہ صرف دین کی تھوڑی بہت معلومات ہو بلکہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ماہر عالم بھی بن جائے اور مسائل دلائل کے ساتھ بیان کر سکے، امت کی بصیرت کے ساتھ ہدایت کر سکے. ہماری رائے اور میٹنگ گھنٹوں تک چلتی رہی. اس سلسلے میں کہ کون سی کلاس میں کون سی کتاب رکھی جائے، کون سی کتاب بچے کے لیے زیادہ مفید ہو. ہم نے کئی کتابوں کو سامنے پیش کیا، سامنے رکھا اور اس کے بعد ایک ہمارے حساب سے ہمارے تئیں ایک جامع نصاب تیار کیا. ہمیں پورا وثوق نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ نصاب کس حد تک کامیاب ہوگا، یہ سلیبس کہاں تک ہمارے لیے مفید ہوگا. لیکن الحمدللہ آج جب میں نے ہمارے ان طلباء و طالبات کی کارکردگی اور ان کا مظاہرہ دیکھا، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، ماشاءاللہ بچے نے کس قدر عمدہ، نہ صرف عمدہ لب و لہجے میں بلکہ بہترین ادائیگی کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت پیش کر کے ہمیں دکھایا، جس سے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور محسوس ہوا. اسی کے ساتھ ہم نے طلباء کی تقریریں سنی. تقریر کا جو انداز تھا اور جو اسلوب تھا، پیش کرنے کا جو انداز تھا، جو طرز القاء تھا، آنکھوں کے جو اشارے تھے، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جسمانی حرکات تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا، میں تو ایک ایک پوائنٹ پر غور کر رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی چھوٹے موٹے مدرسے یا مکتب یا اسکول کا طالب علم نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دارالعلوم اور کسی بڑے مدرسے کا طالب علم ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ان تقریر کرنے والے بچوں کا مقابلہ کسی بڑے مدرسے کے طلباء سے کر دیا جائے تو یہی بچے پک جائیں گے. یہ اندازہ ہو کتنے بہترین انداز میں اپنی بات پیش کر رہے ہیں. اور ان کی تقریر سن کر ہمیں بھی تھوڑے دیر کے لیے محسوس ہوا کہ ان کے سامنے ہم کیا بات پیش کر رہے ہیں. پھر اللہ سے دعا کیا اور کسی انداز میں آپ کے سامنے ٹوٹی ٹوٹی بات. اسی طرح سے جو ڈیبیٹ کا موضوع تھا، چاہے وہ انگریزی ہو چاہے اردو ہو، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے.
ایک بہت ہی حساس اور نازک موضوع پر ڈبیٹ پیش کیا گیا اور بہت ہی بہترین انداز میں سامنے والی کو اس بات پر قائل ہونا پڑا کہ ہم جو دنیا کے خالق و مالک کو نہیں مانتے اور ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی کسی بگ بینگ کے نتیجے میں، کسی چیز کے نتیجے میں، ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے جس نے اس دنیا کو بہترین انداز میں پیدا کیا اور پھر اس کے اندر سینکڑوں مخلوقات پیدا کیے اور انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انہوں نے اپنا مدعا اور اپنا دعویٰ ثابت کیا اور بڑے سے بڑے جو ملحد ہیں، جو مرتد ہیں، ان کی بات سن کر ان کو بھی قائل ہونا پڑے گا اور ان کو ماننا پڑے گا اگر اس کے اندر ضد اور ہٹ بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے جو کوئز اور سوالات و جوابات تھے، ایسی معلومات کا ذخیرہ ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ اور اپنے دل و دماغ میں بسا لیا۔ چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ملتی، اس سینکڑوں صفحات کے مطالعہ کرنے کے بعد جو حاصل مطالعہ اور سینکڑوں کتابوں کے کھنگالنے کے بعد جو سوالات اور جوابات ہو سکتے ہیں، وہ سوالات اور جوابات ان بچوں نے بہترین انداز میں پیش کی اور اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، میں سمجھ رہا تھا کہ یا اللہ ان کے اندر یہ ہمت و جرأت کیسے آئی۔ یہی بچے ہیں جو آگے چل کر انشاءاللہ جن کو دیکھ کر ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر انشاءاللہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا، یہ آگے جا کر ہماری نمائندگی کرے۔ اور اسی طرح سے نعت والے نے بھی بہترین انداز میں نعت پیش کی، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور سیرت پاک کو پیش کیا۔ ہر طالب علم ایک سے بڑھ رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ بچے اس اسکول میں تیار ہوئے، جن ہاتھوں نے ان کو تیار کیا، کون سے دماغ نے ان کے پیچھے محنت کی۔ ہم چونکہ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں تیار کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح سے ان پتھروں کو جو ناتراشیدہ ہیں، جو اوپر کھاپڑ ہیں، ان کو تراش کر ان کے اساتذہ نے، ان کے معلمین نے، ان کی معلمات نے، ان کے ٹیچر نے ہیرا بنا دیا ہے، ہیرا۔ ہمیں ان معلمین کا، ان اساتذہ کرام کا، ان معلمات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ صرف مدرسے یا اسکول کے بچے تیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو آگے چل کر اسلام کی نمائندگی کرے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ذمہ داران، خاص طور سے مولانا فاروق صاحب اور ان کے ساتھ شمیم پٹیل صاحب، مولانا فاروق صاحب کے والد صاحب اور دیگر حضرات نے جن مقاصد کو سامنے رکھ کر اس ادارے کو قائم کیا اور اس ادارے کا انتظام کر رہے ہیں، وہ ان مقاصد کے اندر کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں۔ میں یہاں پر گواہی دے کر جاتا ہوں، ہم اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ صرف 2 سال کی محنت ہے، 2 سال کی محنت ہے۔ 2 سال کی محنت میں اگر آپ کے بچوں کو یہ اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں، اگر آخر تک ان کو یہاں پر پڑھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچے کیا سے کیا بنتے ہیں۔
سب کو اس ادارے کے لیے دعا کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی دین چوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جن مقاصد کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا ہے اس میں کامیابی نصیب فرمائے. میں جن موضوعات پر آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بولنا چاہتا تھا ہمارے ایک طالب علم یا طالبہ نے اس ٹاپک پر بولا علم کی اہمیت کے اوپر کہ علم کی اہمیت کیا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہزاروں اور سینکڑوں برائیاں موجود تھیں. مکہ کے اندر شرک تھا، بت پرستی تھی، زناداری تھی، بے حیائی تھی اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے. اور سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے. اللہ کے ساتھ سینکڑوں انہوں نے معبود بنا رکھے تھے اور کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس ایسی امت کے اندر، ایسی قوم کے اندر جب نبی پیغام لے کر آتا ہے تو سب سے پیغام اور سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی وحی یہ نہیں ہوتی ہے کہ شرک مت کرو، زنا مت کرو اور فواحش کے قریب مت جاؤ، بلکہ سب سے پہلی بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق. غار حرا میں سب سے پہلے وحی آتی ہے تو اس میں پڑھنے کو کہا جاتا ہے. شرک کی بات نہیں کی جاتی ہے، برائیوں کی بات نہیں کی جاتی ہے، اقرا کی بات کی جاتی ہے کہ پڑھو اور پڑھتے رہو. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو امت وجود میں آنے والی ہے وہ امت اقرا ہوگی. وہ ایسی امت ہوگی جو تمام امتوں کے مقابلے میں، تمام اقوام کے مقابلے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی. لیکن میرے بھائیوں افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا. افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا. امت اقرا سب سے زیادہ تعلیم میں پیچھے. صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک میدان میں پیچھے کہ ہم تجارت میں یا سیاست میں یا کسی اور چیز میں پیچھے، بلکہ ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں. اور تعلیم میں پیچھے رہنے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہر شخص اس پر غور کرے اور بیماری تلاش کر کے اس کے علاج کرنے کی کوشش کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مکاتب اور مدارس اور معہد کا نظام انشاءاللہ ہمارے تعلیمی قافلے کو آگے بڑھائے گا. اور اگر ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر شہر میں اس طرح کے ادارے قائم ہو جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ امت اپنی صحیح جگہ پر اور صحیح حد پر رہے گی. قرآن کریم ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ایک حدیث میں علی کل طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا اور خاص طور پر علم دین کا سیکھنا فرض. جس نبی کے زبان مبارک سے اس طرح کے کلمات نکلے ہوئے ہوں اس نبی کی قوم کی حالت ابھی دیکھیں. ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بات ہوتی تعلیم کی تو ہم سب سے آگے ہوتے. اور یہ ہوا کہ جب تک اس امت میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، پڑھنے لکھنے کا سلسلہ جاری رہا تو یہ امت ہر میدان میں آگے رہی، ہر میدان میں آگے رہی. سیاست میں، قیادت میں اور جتنے بھی میدان ہو سکتے ہیں ہر میدان میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، طب میں، میڈیکل میں. اور آج مغربی دنیا
اور ویسٹرن دنیا اگر اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سب علم کی ایجاد کرنے والے ہم ہیں تو وہ غلط ہے۔ ابھی علم نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ کون سی چیز کے ایجاد کرنے والا کون؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کون سی چیز جو ابھی ایجاد ہوئی ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تاریخ اور ہسٹری پڑھ کر دیکھیے کہ ایک زمانے میں قرطبہ، اندلس کے شہر قرطبہ اور غرناطہ میں اہل یورپ نہ چاہنے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ گنواتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنواتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے وضو کر دیا نہ۔ لیکن یہ سب دنیا دیکھ کر دل کو تسلی ہوتی ہے، قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ انفرادی یا چھوٹی چھوٹی کوششیں بڑی بڑی کوششوں کی انشاءاللہ بنیاد ثابت ہوگی، اور ان بچوں میں سے ہر بچہ اپنی جگہ پر ایک اسکول، ایک مکتب، ایک معہد تعمیر کرے گا انشاءاللہ، اور نہ صرف اس علاقے میں بلکہ یہاں سے نکل کر ملک کے دوسرے حصے میں بھی انشاءاللہ یہ علم کی روشنی پھیلائے گا۔ آج مولانا فاروق صاحب سورت سے پڑھ کر آئے، انہوں نے آ کر یہاں قائم کیا، یہاں پر علم کی لائٹ انہوں نے جلائی، یہاں پر علم کا چراغ جلایا، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، روشنی سے روشنی پھیلتی ہے، وہ یہاں پھیلا رہے ہیں۔ ان کے شاگرد اور جو اساتذہ یہاں محنت کر رہے ہیں، جو معلمات محنت کر رہے ہیں، شاگرد انشاءاللہ پوری دنیا میں علم پھیلائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مسلمان بچے اگر مسلمان حضرات اگر اپنے بچوں کی فکر نہ کریں تو وہ جیسا کہ بتایا گیا الحاد کے خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ خالق کے وجود کا انکار کر سکتا ہے، وہ پھر دنیا کی حقیقی چیزوں میں اپنا اور ٹائم پاس کرے گا، کرکٹ دیکھنے میں، موویز دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں، موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کرے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے اولاد کی فکر کریں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام سن کر یقین کر لیا ہوگا کہ ہمارا مکتب الحمدللہ ہمارا یہ معہد انشاءاللہ صحیح رخ پر جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک بہت بڑا مرکز علم کا بنے گا، اور نہ صرف اس ریاست سے بلکہ پورے ہندوستان سے طلبہ اس معہد میں آئیں گے اور علم دین حاصل کر کے اس جگہ سے جائیں گے۔ وقت بہت ہو چکا اور ہمیں کہا گیا کہ آدھا کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور ہم نے جو کچھ سوچا تھا اس نصاب کے بارے میں، سلیبس کے بارے میں، الحمدللہ وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے ذمہ داران کو، خاص طور سے مولانا فاروق صاحب کو اور یہاں کے اساتذہ اور معلمات کو کہ انہوں نے ان ناتراشیدہ ہیروں کو تراش کر قیمتی ہیرا بنا دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح سے محنت کریں گے اور دارین میں بھلائی اور احسان کمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی دور سے انہوں نے دعوت دی، مجھے یاد کیا اور اس لائق سمجھا کہ آپ کے سامنے آ کر چند باتیں رکھوں۔ علماء کرام سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرمائے، ان کے سامنے میں نے گستاخی کی، درخواست کرتا ہوں کہ اس گستاخی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا